السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ اردو کا لیکچر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا معلم منتظر مہدی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپیریئر کالج میاں والی کی طرف سے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کا جو پہلا لیکچر ہے وہ آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے اس میں سے حصہ معروضی پر ہم بات کریں گے۔ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی اسی طرح سے جو بھی چیزیں سلیبس میں پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آیا ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں اور اس کا جو امتحانی نقطہ نگاہ سے تیاری ہے وہ کس طرح سے ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اگر حصہ معروضی کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کے پاس 20 منٹ ہوں گے اور اس کے ٹوٹل جو نمبر ہیں وہ بھی 20 ہوں گے۔ آپ کی معروضی 5 چیزوں پر مشتمل ہوگی۔ نمبر 1، جملوں کی درستی۔ نمبر 2، مطابقت۔ نمبر 3، حروف کا درست استعمال۔ نمبر 4، رموز و اوقاف۔ نمبر 5، امدادی افعال۔ اب ہم پہلی جزء کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے جملوں کی درستی۔ جملوں کی درستی سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ تحریر و تقریر میں زبان اور بیان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ گفتگو کے دوران میں درست اور خوبصورت الفاظ کا استعمال بولنے والے کی شخصیت کو باوقار بنا دیتا ہے، جبکہ غلط سلط الفاظ کا استعمال اور کمزور لہجہ شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ زباندانی میں اس موضوع پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ زباندانی کے چند بنیادی اور اہم اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ تحریر و تقریر میں ان اصولوں کو پیش نظر رکھیں۔ چونکہ ابھی صرف حصہ معروضی پر بات ہو رہی ہے، اسی لیے ہم اس کا باقاعدہ تفصیلی جائزہ بعد میں لیں گے۔ اب ہم حصہ معروضی کی دوسری جزء کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے مطابقت۔ مطابقت کیا ہے؟ مطابقت کے لغوی معنی ہے مطابق ہونا، موافق ہونا، برابر ہونا، لیکن قواعد کی روح سے فعل کی اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ اور علامت اضافت کا، کی، کے وغیرہ کی اپنی مضاف کے ساتھ نسبت بدلنے کو مطابقت کہتے ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صفت اپنے موصوف کے ساتھ اور علامت اضافت اپنے مضاف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ ہماری معروضی میں جو تیسری جزء شامل ہے وہ ہے حروف کا صحیح استعمال۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم علم قواعد کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ زبان سیکھنے اور زبان شناسی کے لیے قواعد سے آگاہی ناگزیر ہے۔ اردو زبان کے قواعد کی بنیاد علم ہجا، علم صرف اور علم نحو پر قائم ہے۔ علم ہجا کا تعلق املا سے ہے۔ علم صرف قواعد کا وہ حصہ ہے جس کا موضوع لفظ ہے۔ صرفی اصولوں میں کلمات و الفاظ موضوع بحث ہوتے ہیں۔ علم صرف میں قواعد کے مطابق لفظوں کی بدلتی ہوئی صورتحال کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ مثلا کلمہ کیا ہے، محمل کیا ہے، کلمے کی اقسام، اسم، فعل اور حرف سے کیا مراد ہے۔ پہلے ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی اقسام کی طرف بڑھتے ہیں۔ حرف، ایسا کلمہ جو تنہا کوئی واضح معنی نہ دے جبکہ جملے میں آ کر اس کے مطلب کو مکمل واضح کر دے، جیسے گلاس میں پانی ہے، ارشد کالج میں پڑھتا ہے، امجد ناصر کو مارا، مجھے ناصر سے ملنا ہے۔ ان جملوں میں نے، کو اور سے حروف ہے۔ اگر ان حروف کو جملوں میں سے نکال دیا جائے تو یہ جملے نہیں بلکہ حروف کا مجموعہ قرار پائیں گے۔ اب ہم اس کی اقسام کی طرف بڑھتے ہیں۔ حروف جار، حروف اضافت، حروف عطف، حروف استفہام، حروف ندا، حروف تشبیہ، حروف تحسین، حروف نفرین، حروف استدراک، حروف تاکید، حروف علت، حروف مفاجات اور حروف بیان۔ عزیز طلباء، اب ہم اگلی جزء کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے رموز و اوقاف۔ رموز و اوقاف کیا ہے، اس کے بارے میں ہم مختصراً جانتے ہیں۔ رموز اوقاف، جسے آپ پنکچویشن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہیں علامت، نشانی، اشارہ یا کنایہ وغیرہ، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ہیں وقفہ کرنا،
رکنا یا ٹھہرنا وغیرہ۔ دراصل یہ وہ علامتیں ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کرتی ہیں۔ رموز اوقاف کی علامتوں کے بغیر تحریر میں نکھار نہیں آتا، کیونکہ رموز اوقاف کی مدد سے پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے، یا جملے کے کس حصے کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کہاں کہاں اور کس قدر توقف کرنا ہے۔ اگر یہ علامتیں نہ ہوں تو عبارت الفاظ و حروف کا ملغوبہ بن کر رہ جائے اور اس کے مفہوم سمجھنے میں دشواری پیش آئے۔ ان علامتوں کے نہ ہونے سے عبارت کے غلط ملت ہونے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ رموز اوقاف کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پڑھنا آسان ہو جاتا، نظر کو سکون ملتا اور پڑھنے والا ہر جملے کے ہر جز کی اہمیت جان لیتا ہے۔ اردو میں اس مقصد کے لیے جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں: سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ، سوالیہ یا استفہامیہ، ندائیہ یا فجائیہ، واوین، قوسین اور آخر میں آتا ہے خط۔ اب ہم حصہ معروضی کے آخری جزو کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے امدادی افعال۔ اب ہم امدادی افعال کی تعریف دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے استعمال سے ہمارے جملوں میں کس چیز کا اضافہ ہوتا ہے۔ اردو زبان کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس زبان میں امدادی فعل نے بڑی وسعت اور نزاکت پیدا کر دی ہے۔ تحریر و تقریر میں اکثر اوقات اصل فعل کے ساتھ کوئی دوسرا فعل یا اس کا جز استعمال کیا جاتا ہے، جس سے اصل فعل میں تھوڑا بہت تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ امدادی فعل اصل فعل کے معنوں میں زیادہ قوت پیدا کر دیتا ہے اور کلام میں حسن و خوبی یا فصاحت و بلاغت آ جاتی ہے۔ وہ افعال یا ان کے اجزاء جو اصل فعل کی مدد یا معاونت کے طور پر آتے ہیں امدادی افعال یا افعال معاون کہلاتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ تمام بنیادی افعال امدادی افعال کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، جبکہ تمام امدادی افعال بھی بنیادی افعال نہیں ہوتے۔ عام طور پر امدادی فعل اصل فعل کے بعد ہی آتا ہے۔ اردو میں بالعموم استعمال ہونے والے امدادی افعال جن مصادر سے بنتے ہیں وہ یہ ہیں: دینا، لینا، آنا، جانا، ڈالنا، پڑھنا، رہنا، ہونا، بیٹھنا، اٹھنا، چکنا، سکنا، پانا، کرنا، نکلنا، لگنا، چاہنا اور رکھنا۔ اس سوال کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا اور آپ کے حصہ معروضی کے تمام سوالات جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔